امریکی صدر جوزف بائیڈن کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ امریکی صدر کا مشکل انسانی صورتحال میں پاکستان کی مدد جاری رکھنے کا عزم۔ شہباز شریف نے ہمدردی کے اظہار پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر اور ان کی اہلیہ کے ساتھ تصویر بھی بنوائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیو یارک میں خصوصی انٹرویو، بولے اگلے 2 ماہ میں قرضوں کی ذمہ داریاں ہیں، دنیا نے جو مدد کی وہ ہماری ضرورت سے بہت کم ہے، پاکستان کو سیلاب سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے اضافی فنڈز کی ضرورت ہے۔ ملک پر چور قابض ہیں اور روز اپنے کیس معاف کروا رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں جس قوم میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ چوروں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، غریب ممالک میں ہر جگہ زرداری اور شریف بیٹھے ہیں۔ عمران خان ریلیف کے کاموں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، اسلام آباد پر چڑھائی کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں اگر یہ متاثرین کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم خاموش ہو جائیں، یہ لوگ سیلاب متاثرین کی امداد کو بھی رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان میں کوئی شرم اور حیا نہیں، لانگ مارچ کریں، قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ہوگا۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں عمران خان کی لمبی زبان کو پکڑنے والا کوئی نہیں، سیلاب میں بھی یہ لوگ کہتے ہیں انتخابات کروائے جائیں۔ سندھ میں ریلیف کا انچارج شرجیل میمن ہے تو پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ساری امداد ان لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گی جو اس کے حقدار ہیں، امداد کی تقسیم میں بھی بے پناہ کرپشن ہے۔ ٹرانسجنڈر قانون شریعت کے خلاف ہے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں ایسے قوانین کے پیچھے عمومی طور پر مغربی ایجنڈا ہوتا ہے، یہ ہمارے خاندانی سسٹم کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات نے ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی۔ ملک میں حالیہ ہفتے 26 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 10 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی، 15 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ مہنگائی کی مجموعی شرح میں 8.11% کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا T20 میچ، قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ کیا، دونوں ٹیمیں 1-1 میچ جیت کر مقابلے میں برابر، گرین شرٹس جیت کے لیے پرعزم۔ رواں سال کا دوسرا سورج گرہن 25 اکتوبر کو ہوگا جو 3:57 سے 5:56 تک رہے گا۔ ماہر فلکیات کے مطابق یہ دوسرا جزوی سورج گرہن ہوگا جو پاکستان میں دیکھا جا سکے گا۔ اور گٹر کے پانی سے بھری سڑک پر فوٹو شوٹ کروانے والی دلہن کی تصاویر وائرل ہو گئیں۔ بھارتی ریاست کیرالہ سے تعلق رکھنے والی دلہن نے اپنے اس خاص دن کا فوٹو شوٹ کسی خوبصورت عمارت یا شادی ہال میں نہیں بلکہ پانی اور گڑھوں سے خستہ حال سڑک کے بیچ کروایا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہرخ خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک۔ امریکی صدر جوزف بائیڈن نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران سیلاب کے باعث مشکل انسانی صورتحال میں پاکستان کی مدد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جو بائیڈن کے ساتھ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے موقع پر ملاقات امریکی صدر کی جانب سے دیے گئے عشائیے کے موقع پر ہوئی۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر اور ان کی اہلیہ کے ساتھ تصویر بھی بنوائی۔ شہباز شریف نے ملاقات کے دوران سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات اور ہلاکتوں پر افسوس اور ہمدردی کے اظہار پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر جبکہ 1500 جاں بحق ہوئے۔ ملک کا 1/3 حصہ ڈوب گیا ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اگلے 2 ماہ میں قرضوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ دنیا نے جو مدد کی ہے وہ ضرورت سے بہت کم ہے۔ نیو یارک میں خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بین الاقوامی ڈونر سے قرضوں میں ریلیف اور ملک کے سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کی خصوصی پروگرام کے لیے فوری مدد کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو آب و ہوا کی وجہ سے تباہ کن سیلاب سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے اضافی فنڈز کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قرضوں میں خاطر خواہ ریلیف کے بغیر اس بے مثال تباہی کے ساتھ ہماری معیشت کو بحال کرنا ناممکن ہے۔ IMF کا معاہدہ سخت شرائط کے ساتھ ہوا ہے جو ہمیں بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات پر ہر ماہ ٹیکس لگانے پر مجبور کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک پہلے ہی معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ بے مثال سیلاب نے لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو تباہ کرنے کے علاوہ ہزاروں مکانات کو بھی تباہ کر دیا۔ اب ہمیں ان لاکھوں لوگوں کی بحالی، انہیں محفوظ رہائش، طبی سہولیات فراہم کرنی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ملک پر چور قابض ہیں اور روز اپنے کیسز کو معاف کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ملک کے لیے جہاد لڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ حقیقی آزادی کی جنگ آپ کے بہتر مستقبل کے لیے ہے۔ جس قوم میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ چوروں نے ملک پر قبضہ کر لیا۔ چیئرمین PTI نے مزید کہا کہ جیلوں کو کھول دیں، غریبوں کا کیا قصور ہے؟ غریب ممالک میں ہر جگہ زرداری اور شریف بیٹھے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور وزیر اعظم 71ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو سے پوچھیں وہ نیو یارک کے بجائے واشنگٹن کیوں گئے؟ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ اسحاق ڈار آ جائیں یا کوئی اور، یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، حکومت کی عقل جواب دے چکی۔ اس سے پہلے کہ عوام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں، فیصلے کرنے چاہیے۔ امید ہے ملک میں جلد انتخابات ہوں گے۔ ڈرون استعمال کر کے ملک میں خانہ جنگی کرائی جائے گی۔ قبل ازیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید نے کہا کہ سیاسی، اقتصادی، سماجی بحران انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ PDM مطلوبہ نتیجہ نہ دے سکی اور اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان کا عدالت میں بیان خوش آئند ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان ریلیف کے کاموں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو اس وقت اسلام آباد پر چڑھائی کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان تاریخ کی بڑی آفت کا سامنا کر رہا ہے۔ شیخ رشید نے فرمایا وزیر اعظم پیسے مانگ رہے ہیں، ہم پیسے نہیں مانگ رہے، مغربی ممالک سے اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ دنیا میں گیس کے اخراج میں ہمارا 1% حصہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی کاربن گیس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ وزیر اعظم نیو یارک میں عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر مخالفین نفرت اور انتشار کی سیاست کر رہے ہیں، کبھی غیر محب وطن، کبھی گیدڑ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو جرأت کیسے ہوئی اداروں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ ایسا رویہ ملک اور سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ متاثرین کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم خاموش ہو جائیں۔ یہ سیلاب متاثرین کی امداد کو بھی رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ 3 کروڑ پاکستانی سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ عمران خان میں کوئی شرم اور حیا نہیں ہے۔
چیئرمین پی ٹی آئی لانگ مارچ کریں، قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق نے کہا کہ عمران خان کی لمبی زبان ہے جسے پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ 3 کروڑ پاکستانی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور کھانا مانگنے پر مجبور ہیں۔ ایسے حالات میں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ انتخابات کروائے جائیں۔ پنجاب حکومت میں تبدیلی کے حوالے سے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ بولے ڈالر کنٹرول کرنا مفتاح اسماعیل کا کام ہے، میں اکانومی کا طالب علم نہیں ہوں۔ وفاقی وزیر ریلوے نے ٹرانسجنڈر بل سے متعلق کہا کہ خواجہ سراؤں کا میڈیکل بورڈ بنانا چاہیے۔ تمام پارٹیاں اس بل میں شامل ہیں کیونکہ کسی کو بھی حقوق دینے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ 13 سال میں سندھ حکومت کو 10,242 ارب روپے ملے۔ اتنی رقم سے کئی مرتبہ سندھ کی عصر نو تعمیر ہو سکتی تھی۔ نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں ہوئے تو ملک نہیں چل سکتا۔ حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس اختیارات ہیں جو نچلی سطح تک منتقل نہیں کر رہے۔ 18 ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارات اس لیے منتقل ہونے تھے کہ نچلی سطح تک عام آدمی کو اس کے ثمرات مل سکیں۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال میں 2300 ارب روپے تعلیم کی مد میں خرچ کیے گئے۔ اس کے باوجود سندھ میں 11,000 گھوسٹ سکول ہیں۔ جو سکول زمین پر موجود ہی نہیں، ان کے نام پر بجٹ آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں ریلیف کا انچارج شرجیل میمن کے پاس ہے تو پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری امداد ان لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گی جو اس کے حقدار ہیں، کیونکہ امداد کی تقسیم میں بھی بے پناہ کرپشن ہے۔ سیلاب نے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا کانفرنس سے خطاب۔ بولے بین الاقوامی جوڈیشل کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شرکاء کا تمام تقاریر کو صبر و تحمل سے سننا قابل ستائش ہے۔ کانفرنس میں شریک تمام مندوبین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ ٹرانسجنڈر قانون شریعت کے خلاف ہے۔ ایسے قوانین کے پیچھے عمومی طور پر مغربی ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہمارے خاندانی سسٹم کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ سراج الحق نے منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے خواجہ سراہوں کے حقوق کی ہمیشہ حمایت کی ہے، ہم ان کے حقوق کے خلاف نہیں۔ کرونا کے دنوں میں جماعت اسلامی نے ان کا پورا ساتھ دیا، ان کے گھروں میں جا کر امدادی سامان پہنچایا، سیلاب میں بھی پورا خیال رکھا۔ سراج الحق نے کہا کہ حکومت نے 2018 میں جو ٹرانسجنڈر قانون بنایا وہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس قانون کے مطابق بغیر کسی رکاوٹ کے مرد اور عورت اپنی جنس تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس قانون کے تحت اب تک 29,000 مرد اور خواتین نے اپنی جنس کی تبدیلی ڈکلیئر کی۔ ہماری جماعت کے سینیٹر مشتاق احمد نے ٹرانسجنڈر قانون میں ترمیم کی کردار پیش کی ہے۔ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینا چاہیے جس میں ایک ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکی جیل میں قید پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق کیس میں دفتر خارجہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے کہا وزارت خارجہ کے وکیل اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات کروائیں جو آپس میں بیٹھ کر یہ طے کریں کہ حکومت پاکستان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں قانونی اور سفارتی محاذ پر کیا اقدامات اٹھا سکتی ہیں۔ سماعت کے دوران درخواست گزار فوزیہ صدیقی اپنے وکیل ڈاکٹر ساجد قریشی کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں۔ دوران
سماعت حکومتی نمائندے نے بتایا کہ 2010 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی عدالت سے دی گئی سزا کا فیصلہ ابھی تک حکومت پاکستان کو فراہم نہیں کیا گیا۔ عدالت نے کہا، حیران کن بات ہے کہ 12 سال میں امریکی عدالت کے فیصلے کی کاپی دفتر خارجہ کو نہیں ملی۔ نمائندہ دفتر خارجہ بولے، میں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا کا فیصلہ نہیں پڑھا۔ فوزیہ صدیقی نے کہا کہ امریکی عدالت کا فیصلہ امریکی محکمہ خارجہ کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ امریکی عدالت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 2010 میں دہشت گردی کے الزام میں 86 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ ملک بھر میں بارش اور سیلاب سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 1596 ہو گئی۔ بلوچستان میں مزید 6 افراد چل بسے۔ NDMA کے مطابق ملک بھر میں بارش اور سیلاب سے 12,863 افراد زخمی ہوئے۔ 20,65,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا۔ ملک بھر میں سیلاب کے دوران 10,40,735 مویشی بہہ گئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرین میں 30 ارب 4 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ PTM رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 6 افراد جاں بحق ہوئے، جس سے صوبے میں جاں بحق افراد کی تعداد 310 ہو گئی۔ بلوچستان میں سیلاب سے 5 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہوئے، 1,85,000 گھر متاثر اور 65,000 تباہ ہوئے۔ سیلاب سے 1,20,000 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ بلوچستان میں 103 ڈیمز بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ پروگرام کا کہنا ہے کہ پاکستان کو عالمی قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف ملنا چاہیے۔ UNDP کی پالیسی میمورنڈم میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو قرض فراہم کرنے والے عالمی اداروں اور ممالک کو قرضوں کی واپسی کے لیے پاکستان کو ریلیف دینا چاہیے تاکہ اسے ماحولیاتی تبدیلی کے باعث آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کا موقع مل سکے۔ UNDP کے پیپر میں مزید کہا گیا ہے کہ سیلاب سے متاثر پاکستان کو عالمی قرضوں کی ادائیگی معطل کرنا چاہیے۔ پاکستان میں سیلاب سے بڑے انسانی بحران نے جنم لیا اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان کو قرض فراہم کرنے والے اداروں اور ممالک سے اسے ری شیڈول کرنے کی درخواست کرنا چاہیے۔ اس اقدام کا مقصد ماحولیاتی تبدیلی کے باعث ہونے والے بحران اور اس کے نقصان سے نمٹنا ہے۔ پاکستان کو قرض فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک چین ہے، جس نے پاکستان کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت $30 بلین فراہم کیے۔ پاکستان کو قرض فراہم کرنے والے دیگر ملکوں میں جاپان، فرانس، ورلڈ بینک اور دیگر کمرشل بانڈ ہولڈرز شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے حکم پر احمد کمال مان کو کمشنر گجرات تعینات کر دیا گیا ہے۔ ان کی خدمات اس سے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب آفس کے سپرد تھیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور ان کو فوری طور پر نئے تعیناتی پر رپورٹ کرنے کا حکم دیا۔ چلڈرن ہسپتال لاہور کے 400 سے زائد ڈاکٹرز کو گزشتہ 3 ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے کا معاملہ۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی رکن سمیرا کومل کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی گئی ہے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے باعث ڈاکٹرز احتجاج پر مجبور رہے۔ ڈاکٹرز کے احتجاج کے باعث کم سن بچوں کا علاج معالجہ متاثر ہو رہا ہے۔ ڈاکٹرز کو تنخواہوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔
पंजाब की जामियात में गरीब तलबा को मुफ्त दाखिला न देने के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन नाहिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई है। करारदाद के मतन में कहा गया है कि पंजाब की मुतअद्दिद जामियात ने मजदूरों के बच्चों को मुफ्त दाखिला देने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम का ऐलान किया था। सरकारी जामियात में गरीब तलबा को फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस दाखिले नहीं मिल रहे। इन यूनिवर्सिटियों का मौक़िफ़ है कि पंजाब हुकूमत के ज़िम्मे पहले ही अरबों रुपए वाजिबुल अदा हैं जो ताहाल अदा नहीं हुए। करारदाद में कहा गया है कि तमाम सरकारी जामियात में गरीबों के बच्चों को मुफ्त तालीम देने के ऐलान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। स्पीकर मोहम्मद सब्तैन खान से प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब और प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर की मुलाकात हुई है। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा हमायूं यासिर भी मौजूद थे। राजा हमायूं यासिर ने स्पीकर को बताया कि डॉक्टर अतहर महबूब ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी में शब रोज़ मेहनत करके बेशुमार तरक्याती मनसूबे खुश असलूबी से पाया तकमील को पहुँचाए हैं। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब ने कहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम जार खान के 2 इजाफी कैंपसेस के साथ बहावलपुर डिवीजन की वाहिद सरकारी यूनिवर्सिटी है जो आला तालीम को नौजवानों की दहलीज तक पहुँचाने पर अमल पैरा है। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का 14वां इजलास सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। मुख्तलिफ सेक्रेटरीज की 12 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 43 अरब 36 करोड़ 37 लाख 12 हज़ार रुपये की मंजूरी दी गई। जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई उनमें ज़िला शेखुपुरा तहसील फिरोजवाला में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 1 अरब 74 करोड़ 69 लाख 60 हज़ार रुपये, सरकारी मुलाजमीन की IT पर मबनी प्रोफाइलिंग के लिए 42 करोड़ 72 लाख 54 हज़ार रुपये और शाहजिला कसूर में फूल नगर ता हेड बल्लो की रोड की बहाली के लिए 1 अरब 29 करोड़ 11 लाख 56 हज़ार रुपये समेत दीगर स्कीम्स की मंजूरी शामिल है। लाहौर में नौमौलूद बच्ची को फेंकने के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस पंजाब असम्बली में जमा करवा दिया गया। नोटिस मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असम्बली राबिया फारूकी ने जमा करवाया। मतन में कहा गया है कि लाहौर कुलबर्ग के इलाके गुरु मार्केट रोड पर मोटरसाइकिल सवार एक मर्द और 2 खवातीन नौमौलूद बच्ची को फेंक कर फरार हो गए। बच्ची के सर पर गहरी चोट आई है और वो चिल्ड्रन हस्पताल में ज़ेर इलाज है। हुकूमत ने इस हवाले से जिम्मेदारान के खिलाफ अब तक क्या इकदाम किए हैं, ऐवान को मुकम्मल तफसील से आगाह किया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने कीमतों पर कंट्रोल के लिए DCs को अहम अहदाफ दे दिए। DCs खुद मजिस्ट्रेट के दौरों, गिरां फरोशों पर जुर्माने और गिरफ्तारियों के हवाले से रोज़ाना कमिश्नर लाहौर को रिपोर्ट करेंगे। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने कीमतों पर कंट्रोल के लिए DCs को अहम अहदाफ दे दिए हैं। DCs खुद मजिस्ट्रेट के दौरों, गिरां फरोशों पर जुर्माने और गिरफ्तारियों के हवाले से रोज़ाना कमिश्नर लाहौर को रिपोर्ट करेंगे। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। अफसरान ने शिरकत किया है। मुख्तलिफ अफसरान के अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने कीमतों पर कंट्रोल के लिए DCs को अहम अहदाफ दिए हैं। DCs को खुद मजिस्ट्रेट की दौरों और गिरां फरोशों पर जुर्माने और गिरफ्तारियों के हवाले से रोजाना कमिश्नर लाहौर को रिपोर्ट करेंगे और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी। अशिया खुर्दोनोश की तलब और रसद की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। कमिश्नर लाहौर का कहना था पहले मरहले में लाहौर के जिला में कीमतों पर कंट्रोल की दर्जाबंदी पर पहले 10 नंबरों पर होनी चाहिए। DCs खुद मजिस्ट्रेट के दौरों, गिरां फरोशों, जुर्माने की रोजाना रिपोर्ट बराह रास्त मुझे देंगे। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि कीमतों के कंट्रोल के हवाले से इजला की रिपोर्ट को मुस्तरद किया गया। 12 आइटम्स की तलब, रसद, जखीरा और रोजाना ऑडिट किया जाएगा कि कितना सामान कहाँ तरसील किया जा रहा है और उस हवाले से डिटेल रिपोर्ट जो है रोजाना की बेस पे कमिश्नर लाहौर को पहुंचाई जाएगी। अशिया की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजूहात का तयन किया जाए। कमिश्नर लाहौर ने DCs, ACDR और ADCG को 2 दिन सब्जी मंडियों का दौरा लाजमी करने की हदायत जारी की। कीमतों पर कंट्रोल के लिए कमिश्नर ऑफिस तहरीरी तौर पर इजला के एहतसाब करेगा और तज्जिया करेगा।
اور اس حوالے سے کمشنر لاہور نے مہینے میں ایک بار ڈی سی کانفرنس کی ہدایت کی ہے کہ تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے اسے کنٹرول کیا جا سکے. جی بہت شکریہ جنید اشرف، آپ نے اپڈیٹ کیا. ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی نے انسداد ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے راوی روڈ سے ملحقہ آبادی کا دورہ کیا. ڈینگی سرویلنس نہ کرنے پر سینیٹری پیٹرول علی بٹ کو معطل کر دیا. علاقے سے ڈینگی لاروا بھی برآمد ہوا. ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی نے DDO ہیلتھ راوی زون کو بھی شوکاز نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کی ہے. ADCG نازیہ موہل کو معطلی اور شوکاز کے آرڈر جاری کرنے کی ہدایت کی. DO ہیلتھ ڈاکٹر زبیر کو علاقے میں سرویلنس کروانے کی ہدایت کی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ ڈینگی سرویلنس میں کوتاہی اور غفلت کرنے پر کارروائی ہوگی. بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. CCPO غلام محمود ڈوگر کا لاہور کو منشیات سے پاک شہر بنانے کا عزم. منشیات فروشی کے گڑھ جھیڈو گاؤں سے منشیات فروشوں کا خاتمہ کر دیا. CCPO لاہور نے DSP کہنا سرکل جاوید صدیق کو جھیڈو گاؤں سے منشیات فروشی کے تدارک کا ٹاسک دیا تھا. DSP جاوید صدیق نے علاقے کو منشیات فروشوں سے پاک کرنے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی. مزید جانتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. دیکھیں، جس طرح سے جو ہے وہ CCPO لاہور نے لاہور سے منشیات کو ختم کرنے کا عہد کیا تھا، تو وہیں پر جو ہے وہ کانا سرکل میں جاوید صدیق کو DSP تعینات کرنے کے بعد ایک بریفنگ دی گئی کہ جو کانا سرکل میں جو ہے وہ بے تحاشا منشیات فروش ہیں جن کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دی جائیں. تو جس پر DSP جاوید صدیق نے علاقے کو منشیات فروشوں سے پاک کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی. الحمدللہ DSP جاوید صدیق کہتے ہیں کہ اب کوئی ایسا منشیات فروش نہیں جو کہ گاؤں جیڈو میں رہائش پذیر ہو. تمام جو ہے وہ اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں اور منشیات ان کے قبضہ سے پکڑی گئی ہے. تاحال پولیس ایکشن کے خوف سے جو ہے وہ جیڈو کے بدنام زمانہ منشیات فروش جو ہے وہ علاقہ چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. CCPO لاہور نے وہیں پر جاوید صدیق کو جو ہے وہ نقد انعام اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا ہے، جبکہ اسی طرح سے جو ہے وہ DSP ڈیولپمنٹ مصطفیٰ حسن بھی جو ہے وہ اس کے علاوہ دیگر افسران بھی وہاں پر موجود تھے. انعامات حاصل کرنے والوں میں ASI محمد رمضان، کانسٹیبل شکیل، اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر پولیس اہلکار اور افسران بھی شامل تھے. جاوید صدیق کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں وقار عرف وقارو لمبا، شکیل عرف شکیلی، ندیم عرف لنگڑا، مشتاق عرف ماکھا، اسی طرح سے جو ہے وہ ایک درجن سے زائد منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا. جاوید صدیق کو جو ہے وہ ہمیشہ CCPO لاہور کی جانب سے یا پنجاب حکومت کی جانب سے وہاں پر لگایا جاتا ہے جہاں پر کوئی مسئلہ بڑا ہو اور جو ہے وہ پولیس افسران سے سنبھالا نہ جاتا ہو. اسی طرح سے سرکل جو ہے وہ کہنا بڑا ہی بدنام تھا منشیات فروشی کے حوالے سے. جب سے جاوید صدیق کو جو ہے وہ ٹاسک دیا تھا، جاوید صدیق نے جو ہے وہ ایک درجن سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے جیل کا راستہ دکھایا. اسی طرح سے CCPO لاہور کہتے ہیں کہ رواں سال اب تک جو ہے وہ 6000 سے زائد. جی وسیم صابر، یہ بتائیے گا کہ یہ افراد کتنے عرصے سے ملوث تھے اس منشیات فروشی کے جرم میں؟ دیکھیں، یہ تو تقریباً جو ہے وہ یہ وہیں پر پیدا ہوئے، وہیں پر جوان ہوئے، منشیات فروشی شروع کر دی، پھر وہیں پر انہی کی شادیاں ہوئی، پھر آگے ان کے بچے پیدا ہوئے، وہ بھی منشیات فروش بنے. تقریباً 30-40 سال سے جو ہے وہ وہاں پر منشیات فروشی کر رہے تھے. ایک پورا خاندان تھا، پورا گاؤں تھا جہاں پر منشیات فروشی ہوتی تھی. آئے روز ان کی ویڈیو جو ہے وہ جاری کی جاتی تھی، لیکن جاوید صدیق نے جو ہے وہ ان کا تمام کا تمام جو ہے وہ ایک نیٹ ورک توڑ دیا ہے اور ایک درجن سے زائد لوگوں کو گرفتار کر کے انہوں نے جیل کا راستہ دکھایا. جس طرح سے میں نے بتایا کہ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی جانب سے جو ہے وہ جاوید صدیق کو باقاعدہ طور پر دفاتر میں بلایا گیا اور ٹاسک دیا گیا کہ جیڈو گاؤں جو ہے وہ منشیات فروشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے، جس پر جو ہے وہ جاوید صدیق نے 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ تمام لوگوں کو گرفتار کیا. گرفتاری کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ایک بڑا ڈرامائی انداز میں جو ہے وہ جاوید صدیق ہمیشہ کام کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ جاوید صدیق
جو ہے وہ دیگر CIA بھی میں بھی جو ہے وہ DSP تعینات رہ چکے ہیں، اور اسی طرح سے یہ ڈرامائی انداز میں خود جو ہے وہ ایک پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اور پولیس افسران اور اہلکاروں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور اسی طرح سے گرفتاریاں آتی ہیں کہ کبھی جو ہے وہ پھل فروٹ کی کوئی ریڑھی لگا لی، تو اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ ڈرامائی انداز میں جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کرنے کا کام ہے۔ لیکن CCP لاہور نے ان کی محنت کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ جوید صدیق جس طرح سے کام کر رہے ہیں اس طرح سے لاہور کے SHOs اور DSP بھی بہتر طریقے سے کام کر کے منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے جیل بھیجائیں۔ جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ایک جانب شائننگ اور گرین لاہور مہم کے تحت PHA کا عملہ متحرک ہے تو دوسری جانب LBC ملازمین مبینہ طور پر گرین بیلٹس پر تجاوزات قائم کروا کر مہم کو ناکام بنا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایک جانب شائننگ اور گرین لاہور مہم کے تحت PHA کا عملہ متحرک ہے تو دوسری جانب LBC ملازمین مبینہ طور پر گرین بیلٹس پر تجاوزات قائم کروا کر مہم کو ناکام بنا رہے ہیں۔ ایک جانب شائننگ اور گرین لاہور مہم کے تحت PHA کا عملہ متحرک ہے تو دوسری جانب LBC ملازمین مبینہ طور پر گرین بیلٹس پر تجاوزات قائم کروا کر مہم کو ناکام بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر سلمان شاہ سے۔ جی سلمان، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، کمشنر لاہور کی جانب سے کچھ روز قبل شائننگ و گرین لاہور مہم کا آغاز کیا گیا تھا، جس پر DG PHA ذیشان جاوید کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ گرین بیلٹس پر قائم تجاوزات کو ختم کر دیا جائے، لیکن LBC PHA کے ملازمین نے DG PHA کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ مبینہ طور پہ عاصم شاہ سپروائزر کی ملی بھگت سے دھرمپورہ کا ڈیال ہاؤس سٹاف دو اطرافی گرین بیلٹس پر فاسٹ فوڈ کاؤنٹرز، پھلوں کی ریڑھیاں اور دیگر غیر قانونی تجاوزات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مبینہ طور پر LBC PHA کا مالی اللہ رکھا ان تجاوزات مافیا سے منتھلی وصولی کی بھی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ گرین بیلٹس پر واقع تجاوزات کا آغاز ڈیال ہاؤس سٹاف سے ہو جاتا ہے۔ یہ تجاوزات دھرمپورہ تک دو اطراف میں قائم ہے۔ یہ گرین بیلٹس پر تجاوزات قائم ہونے سے جو گرین بیلٹس کی خوبصورتی ہے تباہ ہو رہی ہے اور PHA کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ سلمان شاہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نعمت ٹرسٹ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ شاہد اقبال محمد کی زیر نگرانی امدادی سامان دادو، خیرپور، شکارپور اور سیون شریف بھیجا گیا۔ مزید جانتے ہیں کامران علی کی اس رپورٹ میں۔ نعمت ٹرسٹ سیلاب زدگان کے گھر بسانے کے لیے کوشاں مزید امدادی سامان روانہ کر دیا گیا۔ نعمت ٹرسٹ کے صدر شاہد اقبال محمد کی ہدایات پر سیلاب زدگان کے لیے تیسرے فیز میں سندھ کے شدید متاثرہ علاقے دادو، خیرپور، شکارپور اور سیون شریف کے لیے امداد بھیجی گئی۔ سینکڑوں بے گھر خاندانوں کے لیے خیمہ بستیاں قائم کی جائیں گی۔ مچھروں سے بچاؤ کے لیے مچھردانیاں، چارپائیاں، خشک راشن، میڈیکل کیمپس اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء شامل ہیں۔ شاہد اقبال محمد کا کہنا ہے کہ نعمت ٹرسٹ نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستانی قوم کا ساتھ دیا ہے۔ ہم ضرورت مندوں کی خدمت عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ نعمت ٹرسٹ سے جڑے لوگوں کو ہمیشہ اپنی فیملی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے سیلاب زدگان پاکستانیوں پر برا وقت ہے۔ نعمت ٹرسٹ اس کٹن وقت میں اپنے ہم وطن سیلاب متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب سیلاب زدگان ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزاریں گے، اور جب تک ان کی زندگی معمول پر نہیں آتی نعمت ٹرسٹ کی جانب سے امداد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کامران علی، کوہ نور۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی انسداد ڈینگی مہم کے حوالے سے متحرک۔ شیراں گیٹ میں دکانوں کی چیکنگ کی، مستی گیٹ میں گورنمنٹ جونیئر ماڈل مڈل اسکول کا بھی دورہ کیا۔ مزید جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ DC لاہور محمد علی ڈینگی مقاؤ مہم کے تحت فیلڈ میں نکل پڑے۔ DC لاہور محمد علی نے شیراں والے گیٹ کے علاقے میں دکانوں کی چیکنگ کی۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی محمد مرتضی بھی ہمراہ تھے۔ بیٹری شاپ کے باہر پڑے ہوئے پانی کے ڈرم کو چیک کیا گیا۔ پانی کے ڈرم میں ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر ایک شخص کو موقع پر گرفتار کروایا گیا۔ ٹائروں کی دکانوں کو بھی چیک کیا گیا۔ ایک دکان کے باہر پڑے ہوئے پرانے ٹائروں کو فوری اٹھانے کی ہدایت جاری کی۔ مالکان کو دکانوں کے باہر ٹائر نہ رکھنے کی ہدایت کی۔ پانی کے کولروں کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ DC لاہور محمد علی نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جونیئر ماڈل اسکول بستی گیٹ کا دورہ کیا۔ کلاس روم میں جا کر بچوں سے ڈینگی زیرو پیریڈ کے متعلق دریافت کیا۔ بچوں کو ڈینگی آگاہی بھی دی۔ گھروں میں موجود پرانی اشیاء، برتن اور ٹائروں میں پانی جمع نہ ہونے دیں۔ بچوں سے ڈینگی سے بچاؤ سے متعلق سوالات کیے گئے۔ اسکول انتظامیہ کو کلاس روم میں صفائی ستھرائی کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت جاری کی۔ اسکول انتظامیہ بچوں کو پورے بازوں والی شرٹ پہنائے اور یقینی بنائے۔ انسداد ڈینگی
پیر سید ارشد حسین شاہ گردیزی کے زیر اہتمام مدرسہ جامعہ برکات العلوم مغل پورہ لاہور میں ماہانہ محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ تلاوت کلام پاک کا شرف پیر محمد رفیق نقشبندی نے حاصل کیا۔ نعت رسول مقبول پڑھنے کی سعادت حافظ محسن نے حاصل کی۔ مزید احوال سلمان شاہ کی اس رپورٹ میں۔ کمال بے ادبی است ادب تو یہ ہے جب بھی ان کا نام آ جائے زبان۔ پیر سید ارشد حسین شاہ گردیزی کے زیر اہتمام برموقع سالانہ ختم شریف لخت جگر محمود اکرم انصاری مدرسہ جامعہ برکات العلوم مغلپورہ میں ماہانہ محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد میں تلاوت کلام پاک کا شرف پیر محمد رفیق نقشبندی نے حاصل کیا، جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حافظ محسن نے حاصل کی۔ محمد سلیم بھولا نے کلام پڑھ کر سنایا۔ حضرت علامہ پیر محمد صدیق نے محفل میلاد میں حاضر محفل سے خطاب کیا۔ پیر سید ارشد حسین شاہ گردیزی نے اپنے بیان سے حاضرین محفل کے خون کو گرمایا۔ بس کرنیاں محمد بخشا تے موڑ قلم دا کوڑا جیوندیاں تے دکھ نہیں مکنے برتار گیا تھوڑا۔ حافظ صابر نے ختم پاک پڑھا۔ محفل کے اختتام میں سلام پڑھا گیا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ حاضرین محفل کے لیے لنگر کا وسیع انتظام تھا۔ محفل میلاد میں مرکزی رہنما اہل سنت پاکستان محمد سرور نقشبندی کے علاوہ ڈاکٹر شرافت سید بلال حسین شاہ گردیزی، حکیم سرور اور یاسین مسعودی نے خصوصی شرکت کی۔ ایم ٹی واسا غفران احمد کا قذافی اسٹیڈیم کرتبہ چوک اور لکشمی چوک کا دورہ۔ ڈی ایم ٹی واسا عبداللطیف کی ہمراہ نکاسی آب آپریشن کا جائزہ لیا۔ بارش کے پانی کی مکمل نکاسی تک افسران اور عملے کو فیلڈ میں متحرک رہنے کے احکامات جاری کیے۔ مزید بارشوں کے پیش نظر تمام ڈسپوزل اسٹیشنز کی اسکرینوں کو صاف رکھنے کی ہدایت بھی کی۔ تمام ایمرجنسی کیمپس پر سٹاف اور مشینری کو مکمل الرٹ رہنے کے احکامات دے دیے۔ لاہور میں T20 میچز سے قبل تیاریاں عروج پر ہیں۔ CEO LWMC رافعہ حیدر انتظامات کا جائزہ لینے قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ تفصیلات کامران علی کی اس رپورٹ میں۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا 17 سال بعد پاکستان کا دورہ۔ لاہور میں T20 میچز سے قبل تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ CEO LWMC رافعہ حیدر انتظامات کا جائزہ لینے قذافی اسٹیڈیم پہنچی۔ ڈپٹی CEOs منیر حسین اور فہد محمود بھی ان کے ہمراہ تھے۔ DGM آپریشن بلال اشرف نے صفائی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ 250 سے زائد سینٹری ورکرز اور 18 سے زائد آپریشنل گاڑیاں صفائی انتظامات کے لیے مامور ہیں۔ رافعہ حیدر کا کہنا ہے کہ 25 ستمبر تک تمام انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے۔ لاہوریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کامران علی، کوہ نور۔ لاہور میں خیابان چنا روڈ پر واقع لارڈ آف فوڈ ریسٹورنٹ میں ریسٹورنٹ کی 30ویں سالگرہ کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ خیابان جناح روڈ پر واقع لارڈ آف فوڈ ریسٹورنٹ میں ریسٹورنٹ کی 30 سالگرہ کی رنگارنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کیک کاٹا، آتش بازی ہوئی اور شیر میاداد خان سمیت دیگر فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ لارڈ آف فوڈ ریسٹورنٹ کی 30 سالگرہ کی رنگارنگ تقریب میں ٹک ٹاکر سمیت خانوں کے دلدادہ افراد، گلوکار احمد نواز، ماڈل ملائکہ بٹ، سمیہ شیخ سمیت شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ چیئرمین لارڈ آف فوڈ ریسٹورنٹ چودھری جمشید گرایا نے کیک کاٹا، جس کے بعد آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ شہریوں کو معیاری کھانے کھلانے میں لارڈ آف فوڈ واقعی ہی شہر کا معیاری ریسٹورنٹ ہے اور شہری بھی یہیں کے کھانے پسند کرتے ہیں۔ ملک میں حالیہ ہفتے 26 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور 10 اشیاء کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی، جبکہ 15 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہی ہیں۔ وفاقی ادارہ شماریات نے ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق آلو کی قیمتوں میں 1.45%، چکن کی قیمتوں میں 4.52%، چائے کی پتی کی قیمتوں میں 6.42% اضافہ ہوا۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی مہنگائی میں کمی کی رفتار میں ریکارڈ تیزی واقع ہوئی ہے۔
ملک میں مسلسل تیسرے ہفتے بھی مہنگائی میں کمی کا رجحان جاری ہے اور حالیہ ہفتے ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح میں 8.11% کمی ریکارڈ کی گئی اور سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 42% سے کم ہو کر 29.28% پر آ گئی۔ ملک بھر میں مسلسل 15 روز تک مہنگے ہونے والے امریکی ڈالر کی قیمت کو بریک لگ گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ کے مطابق رواں ہفتے کے آخری کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں 15 روز بعد کمی آئی ہے۔ امریکی کرنسی کی قدر رات 6 پیسے گر گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت 239 روپے 71 پیسے سے کم ہو کر 239 روپے 65 پیسے ہو گئی۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $24 کی کمی سے $1,645 کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کی مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمتوں میں بالترتیب $850 اور $728 کی کمی واقع ہوئی۔ فی تولہ سونے کی قیمت کم ہو کر $1,53,850 اور فی 10 گرام قیمت $1,32,630 ہو گئی۔ اس کے برعکس فی تولہ چاندی کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے $1,570 کی سطح پر مستحکم رہی۔ لبنان سے اچھے مستقبل کے لیے یورپ جانے والے تارکین وطن کی کشتی شام کے ساحل پر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 61 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق لبنان سے 150 تارکین وطن کو لے کر یورپ جانے کی کوشش کے دوران کشتی شام کے ساحل پر الٹ گئی اور مسافر سمندر میں گر گئے۔ کوسٹ گارڈ کے اہلکاروں نے سمندر میں سے 61 تارکین وطن کی لاشیں نکال لیں اور 5 مسافر تاحال لاپتہ ہیں، جبکہ دیگر کو بچا لیا گیا ہے، جن میں سے 20 اسپتال میں زیر علاج ہیں اور 3 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ یہ تارکین وطن 2 روز قبل لبنان سے یورپ جانے کے لیے نکلے تھے۔ لبنان میں معاشی حالات کافی خراب ہیں اور حکومت نے بینکوں سے پیسہ نکلوانے پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ لبنان میں معاشی بحران کے باعث بڑی تعداد میں شہری اچھے مستقبل کے لیے یورپی ممالک کا رخ کرتے ہیں اور ایسے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں رواں سال کا دوسرا سورج گرہن 25 اکتوبر کو ہوگا۔ یہ دوسرا جزوی سورج گرہن ہوگا جو پاکستان میں دیکھا جا سکے گا۔ ماہر فلکیات کے مطابق سورج گرہن 3:57 سے 5:56 تک رہے گا۔ شام 5:01 پر گرہن اپنے عروج پر ہوگا۔ غروب آفتاب سے قبل لا گرہن امریکہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ماہر فلکیات کے مطابق سورج گرہن سب سے پہلے آئس لینڈ اور آخر میں انڈیا میں دیکھا جائے گا۔ سال کا پہلا جزوی سورج گرہن جنوبی بحر الکاہل جنوبی امریکہ میں دیکھا جائے گا۔ جزوی گرہن کے دوران بھی سورج کو براہ راست دیکھنا غیر محفوظ ہے۔ اگلا سورج گرہن 20 اپریل 2023 کو ہوگا۔ امریکہ میں ایک خیراتی گروپ کے رضاکاروں نے 10,852 سینڈوچ بنا کر ایک قطار میں لگانے کا گنیز عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ جنوبی افریقہ میں 2018 میں 8,000 سینڈوچ کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ چیریٹی گروپ کا کہنا ہے کہ اس تقریب میں اور بھی ریکارڈ قائم ہوئے، جن میں 1 گھنٹے میں سب سے زیادہ سینڈوچ بننے اور ایک وقت میں سب سے زیادہ لوگوں کے سینڈوچ بنانے کے ریکارڈ شامل ہیں۔ ریکارڈ کے لیے کی گئی کوشش میں بنائے گئے سینڈوچ علاقے کے دیگر معاون خیراتی اداروں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔